کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ تو ان کے زندہ پاک کلام کو پڑھے جی، آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے بھائی کاشف نے یہ آیت پڑھی کہ کیوں بیٹا ظاہر ہوا، کیوں یسوع مسیح اس لیے آیا۔ جیسا بھائی چارلس نے یہ سوال کیا تھا، آج ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، کیوں آیا؟ تاکہ وہ کیا کرے، لوگوں کے گناہ معاف کرے، اور جو بیٹے کو قبول کرتا ہے، بیٹا کیا کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ گناہ معاف نہیں، ان کے اوپر جو سزا ہوتی ہے وہ کیا کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے۔ کیونکہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا اور ان پر سزا کا کیا ہو چکا تھا، حکم ہو چکا تھا، یسوع مسیح اس لیے بھی آیا ہے تاکہ وہ حکم، وہ دستاویز، وہ گناہ کی لسٹ ہم سے جو سرزد ہوئی ہے اس کو کیا کر دے، ختم کر دے، اور ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، اور ہم سے جو سزا ہے وہ کیا کر دے، ختم کر دے۔ ایک اور آیت تو ہم پڑھیں گے اپنی بہن کے ساتھ، ماجدین بہن پڑھے گی اس آیت کو ہمارے ساتھ، ذرا دیکھتے ہیں یوحنا کا عام خط 3 کی 8 ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جی، کس لیے ظاہر ہوا تھا؟ تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ وہ اس ابلیس کو جو ہمیں کیا کرتا ہے، ورگ لاتا ہے، جو ہمیں جھوٹ، فریب، لالچ، مکاری اور دنیا کے ناپاک کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا ضروری تھا، تاکہ بیٹا اس دنیا کے اندر آئے، ایک فدوی ہماری خاطر اس دنیا کے اندر آئے، جو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری ساری بدکاریوں کو، ہماری ساری ناپاکیوں کو کیا کر دے، ختم کر دے، تاکہ ہم گناہ سے مبرہ ہو کر آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو سکے۔ ہم ایک آیت اور دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں اس دنیا کے اندر آئے۔ ذرا دیکھتے ہیں اپنے بھائی دلاور کے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت بھائی ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا۔ واقع پاک ہم کے پڑھے جانے پر جی، ابھی آپ نے سنا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا کی ہے، شفا پائی۔ کس کے؟ یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے کیا کی ہے، شفا پائی ہے۔ یسوع مسیح کا آنے کا مقصد کہ وہ ہمیں ساری بیماریوں سے، سارے دکھوں سے، سارے گناہوں سے کیا کرے، شفا۔ یسایہ نبی نے ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ہماری خطاؤں کی خاطر کیا کیا جائے، کچلا جائے، وہ ہماری بدکاریوں کی خاطر کچلا جائے۔ وہ گناہ جو باغ عدن کے اندر ہو چکا تھا، جو وہ گناہ جو ان کے وسیلے سے، جو وہ شرست اور ایک ہمارے خون کے اندر پایا جاتا ہے، وہ گناہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے اندر سے ختم کیا جائے۔ اس لیے یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا ضروری تھا، تاکہ وہ ہماری خاطر گھائل کیا جائے، وہ ہماری خاطر کیا کیا جائے، کچلا جائے، ہماری خاطر وہ کوڑے کھائے۔ ہماری خاطر اس نے ایک کام 40 کوڑے کھائے، تاکہ ہم کیا کر جائیں، شفا پا جائیں، گناہوں سے، بیماریوں سے اور اپنی ساری نالائکیوں سے ہم کیا کر جائیں، چھوٹ جائیں، تاکہ آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں۔ یسوع مسیح کا آنا اس لیے ضروری تھا، نہ کہ اسی لیے ضروری تھا، بلکہ ایک اور آیت
بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی. عبرانیوں کا مصنف یہ لکھتا ہے اس کے نام باب کی اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی تھی. یہی وجہ تھی، یہی ایک وجہ تھی کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا، کیونکہ بغیر خون بہائے، اور خون بھی ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسے مسیح کا، ایک ایسے برے کا ہو جو کیا ہو، پہلے بے عیب ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس لیے بھی انسانی تخم سے پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ایسی شخص کی قربانی کی جائے، ایسے مسیح کی، ایسا فدوی اس دنیا کے اندر بھیجا جائے جس کے وسیلے سے لوگوں کو نجات ملے، جس کے اندر گناہ نہ پایا جاتا ہو، بلکہ جس کے خون یا جس کی شرست کے اندر ہی گناہ نہیں پایا جاتا. اس لیے یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، کیونکہ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ابن مریم، کیونکہ وہ انسانی تخم سے پیدا نہیں، اس لیے وہ بے عیب برا بھی تھا. خدا نے اس لیے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ایک بے عیب برے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر، ہماری خطاؤں اور ہماری بیماریوں کی خاطر کیا کرے، قربانی دے. میرا خیال ہے ہمارے بھائی کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یسوع مسیح کا آنا اس لیے دنیا میں ضروری تھا. تو میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان جو لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں ان کو بھی بہت سے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہمارے بھائی کو بھی.